جو مہربان، جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ عرش کریم کا رب ہے۔ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اور اس کی بے شمار معلوم و غیر معلوم نعمتوں پر اسی کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں کریمانہ اخلاق کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و عیال پر، اور صراط مستقیم پر گامزن ان کے اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو تم طاعت کے حصول میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے اور مہلک گناہوں اور برائیوں سے نجات۔ اس مہربان پروردگار کی طرف سے مومنوں کے لیے کیا ہی عظیم خوشخبریاں ہیں، جو ذات کامل ترین کلمات والی اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنے والی۔ اور خوشخبریاں تب ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں جب ان کی شرائط اور ان کی شروط کو پورا کیا جائے۔ چنانچہ اپنے عظیم و جلیل پروردگار کے اس وعدے پر خوش ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر خوف قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور ہر وہ چیز جو تم مانگو گے۔ یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر خوب قائم رہے، ڈٹے رہے، اس کے نتیجے میں ان پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور مومنوں کا یہ کہنا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب اللہ ہے، اس میں زبان سے اقرار بھی داخل ہے اور دل سے تصدیق بھی شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اور زبان سے اقرار اور دل سے اعتقاد کی بنیاد ہی عمل صالح پر استقامت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے، اس سے مراد ایمان ہے، اور ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے اعتقاد رکھنے اور جسمانی اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ استقامت بہت عظیم چیز ہے جس کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فرائض، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کرتا رہے اور حرام و مکروہ اشیاء و اعمال سے دوری اختیار کرتا رہے اور اس پر پھر ہمیشگی بھی اختیار کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير۔ بس تو ثابت قدم رہے جیسے تجھے حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے مت بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ استقامت کے سلسلے میں مومنوں کے مختلف درجات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔ اہل ایمان جب اس دار فانی سے دار بقا کی جانب منتقل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی استقامت کے بدلے میں فرشتے یہ کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، گویا کہ فرشتے مومن بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو اولاد پیچھے چھوڑی ہے ان پر خوف مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور وہی نیکوکاروں کا ولی اور دوست ہے۔ ولا تحزنوا میں حزن و غم
غم کا تعلق ماضی سے ہے کہ جو کچھ گزر گیا ہے اس پر خوف مت کھاؤ، غم کے بادل چھٹ گئے اور آئندہ کبھی نہیں منڈلائیں گے، یہ استقامت اختیار کرنے پر ہی خوشخبری ہے کہ مستقبل میں امن و امان نصیب ہوگا اور ماضی کا حزن و ملال کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور فرشتے انہیں مزید کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی ابن آدم کے دل میں ان کا تصور تک آیا ہوگا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں فرشتے مومنوں کے دوست ہیں، ان کی تائید و نصرت کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ فانی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب تیرا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو، انہیں ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے۔ فرشتے ایک مومن کو اطمینان اور تسلی دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق کرتا رہے اور وہ ایک مسلمان سے شیطانی وسوسوں کو دور کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے، جبکہ شیطان تو شر کے متعلق اور حق کو جھٹلانے کا وعدہ دیتا ہے اور فرشتہ خیر اور تصدیق کے حق کا وعدہ دیتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے اپنی اسی طرح فرشتے مومن بندوں کے بھی دوست ہیں جو دنیا میں انہیں شیطانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ترجمہ اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے مومن بندوں کے دوست ہیں جو دنیا میں ہر خیر و نیکی کے کام انجام دینے میں ہمیشہ مومن بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی طرح آخرت میں بھی وہ ان کے دوست ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا، تو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے مومن کے لیے بشارتیں یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آتی ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے آخری بشارت یہ بیان کی گئی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور بہشت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تم جو وہاں مانگو گے وہی ملے گا، بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ یعنی آپ کے لیے جنت میں ہر وہ چیز میسر ہوگی جس کی آپ خواہش کریں گے، بلکہ خواہش و امید سے زیادہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی، ہر آپ کی فرمائش پوری ہوگی جس کی آپ فرمائش کریں گے۔ یہ گناہوں کو بخشنے والے اور مومنوں پر رحم کرنے والے پروردگار کی جانب سے مہمان نوازی ہے۔ عربی زبان میں نزل اس کو کھانے کو کہتے ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک آیت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر جمے رہے، بس ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی بہشتی ہیں، یہی جنتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات میں سے ایک وہ عظیم وصیت ہے جو در حقیقت پورے دین پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیان بن عبداللہ صحابی رسول سے یہ کہنا، یہ فرمانا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو، اسے امام مسلم نے روایت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ نیک کاموں کو انجام دینے کے بعد ان عظیم آیتوں کو ہمیشہ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اسے اپنے عذاب سے بچا لے۔ مسلمان اپنے عمل میں استقامت اختیار کرنے کے اعتبار سے الگ الگ درجے میں ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے والے اور سب سے بہترین وہ ہوتے ہیں جو مسلسل نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور کلی طور پر محرمات اور حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہی لوگ سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اور سب سے اول ایمان لانے والے، سب سے اول داخل ہونے والے وہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں، نعمت کے باغات میں ہوں گے. اس درجہ سے نیچے ان لوگوں کا درجہ ہے جو نیک کام کرتے ہیں، پھر ان سے بعض گناہ کے کام سرزد ہو جاتے ہیں اور پھر گناہ کے بعد وہ نیک و اچھے کام کر لیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کیا کر، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت کرنے حاصل کرنے والوں کی نصیحت ہے. اور جب مسلمان ایک دوسرے درجے سے بھی نیچے اتر جاتا ہے تو گویا وہ نیک اور برے عمل کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے اور دونوں عمل میں سے جو غالب رہتا ہے وہ اس کی کتابیں بن جاتا ہے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مشیت پر موقوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی. اللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے، اس کی آیات سے ہمیں نفع پہنچائے. میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو متقی لوگوں کا وہ عزت بخشتا ہے اور خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے اچھے اچھے نام اور بلند ترین صفات ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں. اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر درود و سلام اور برکت نازل فرما. حمد و صلات کے بعد لوگوں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام انجام دے کر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حرام کردہ کاموں سے دور رہ کر اس کا تقوی اختیار کرو تو اس کی خوشنودی اور جنت تم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے اور جو بدی کرے گا تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی اور ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. یہ آیت بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے اور ان اعمال کو ضائع کرنے والے امور سے بچاؤ اختیار کرے تو اسے اس پر 10 گنا ثواب ملتا ہے. لہٰذا آپ خیر و بھلائی کے کاموں کو انجام دیں، حرام کردہ کاموں سے اجتناب کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں کہ آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں پہ ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور کوئی گناہ اگر سرزد ہو جائے گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو. اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے. اللہ کے بندوں درود و سلام بھیجو تمام رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم کیا ہے جیسا کہ ارشاد والی تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والے تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اولاد پر رحمت نازل فرما. اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ ہمارے گناہ وہ گناہ معاف کر دے جو ہم نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے، جو اعلان کیا، اور وہ گناہ جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ اپنے ذکر شکر اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہترین فرما، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہم تجھ سے ہر طرح کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، جلد وصول ہونے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اور ہر برائی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، جلدی آنے والی ہو یا دیر سے جسے ہم جانتے ہیں. اے اللہ تو دشمنان اسلام کی چالوں اور سازشوں کو ناکام بنا دے جنہیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیاطین سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما اتار دے. اے اللہ ہمارے مردہ اور فوت شدہ مسلمانوں، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی پر رحم فرما. اے اللہ اس مبارک ملک کی حفاظت فرما. اس مبارک سامنے دیوار ہے نا مسجد نبی کی جو دیوار ہے جہاں اللہ اس مبارک ملک کی فوج کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کے قائدین کو جن میں اسلام اور مسلمانوں کی شان و عزت ہے ان کاموں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو خادم حرمین شریفین، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بھلائی مضمر ہے، اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد فرما اور انہیں صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ تو بری احد کو اس کام کی ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بھلائی مضمر ہے.
اے اللہ مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مشکلات دور فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کو بھی دور فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پالنہار اللہ، اہل فلسطین کی تمام پریشانیاں مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، لہٰذا اللہ تعالیٰ بزرگوں بزرگوں کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ جان لو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ ہاں اس کے سامنے